اس گھر کو مخاطب کر کے آپ کے اور میرے کریم آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، اے کعبہ یاد رکھنا ایک بندہ مومن کی حرمت تیری حرمت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ کبھی کوئی موقع مل جائے میں کسی کے بارے میں، بس پھر اس کی عزت کو ایسا اچھالیں گے کہ معاشرے میں وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں اور ذلتیں رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو جانتے تھے کہ میں انتظار کروں گا اور میری اہلیہ کے بارے میں میں نہیں میرا رب گواہی دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غیب کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو ان کو پتا ہوتا تو وہ بتا نہ دیتے۔ تو میں بخاری شریف کی حدیث لفظ عرض کر رہا ہوں، اسی حدیث میں ہے واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اس کی طرف تہمت کی نسبت نہ کرو۔ لیکن میں چپ کیوں ہوں؟ میں چپ صرف اس لیے ہوں کہ میں رب ذوالجلال کی اس وحی کا انتظار کر رہا ہوں جو اس نے قرآن کا حصہ بنانی ہے۔ انان السماء، آسمانوں کی حدوں کو چھو لے تیرے گناہ، ثم استغفرتنی، پھر تو میری بارگاہ میں آ کے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فغفرت لک، اے میرے بندے میں تجھ کو معاف کر دوں گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، دیکھیں اللہ رب العزت کا انداز تکلم چیک کریں، طرز بیان چیک کریں۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک القہار، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الجبار، نہیں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ تجھے تیرے رب سے، تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ خبردار میرے ماعز کے بارے میں کسی نے بات کی تو تمہیں پتا ہے ماعز نے جو توبہ کی ہے ایسی علل اعلان توبہ کی ہے، ماعز نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر ماعز کی توبہ کو میں اپنی ساری امت کے گناہوں پر تقسیم کر دوں تو ساری امت کے گناہوں کے لیے اکیلے ماعز کی اکیلی توبہ کافی ہوگی۔ ماعز تو جنت کی دریاؤں کے اندر غوطے لگا رہا ہے۔ کس نے بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ یہ نگاہ نبوت تھی جو مدینے کی سرزمین پر چلتے ہوئے جنت کی سرزمین پر نظر رکھ رہے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہ ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کیا کرے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، بس وہ تو تمہیں ناپسند ہے۔ کسی بندے کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں نا وہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک کہ لوگوں کی اچھائیاں بیان کی جاتی ہے، نمبر دو کسی کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو وہ بہتان ہوتا ہے، مطلب کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جو بری ہوتی ہے، اس کی طرف منسوب ہوتی ہے اور اس میں وہ پائی نہیں جاتی۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ ایک سے بات سنی اور دوسرے کو جا کے بتا دی، دوسرے سے سنی اور پہلے کو جا کے بتا دی، اور اس انداز سے بتائی کہ دونوں کو آپس میں لڑا دینا، اسے چغلی کہتے ہیں۔ تیسری بات ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس میں واقعی پائی جاتی تھی، اس کے اندر وہ عیب موجود تھا تو اس کی غیر موجودگی میں اس کو بیان کرنا، یہ کہلاتا ہے غیبت۔ اسلام کی تعلیمات کے اندر ان پر مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ بہتان کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بہتان یعنی کسی ایسی بات کو دوسرے بندے کی طرف منسوب کرنا جو اس میں نہیں ہے، بہتان ہے، تہمت ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 4141 نمبر، 5 ہجری کا وقت تھا، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے، مدینہ کے قریب ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈولی میں تھیں، سواری میں تھیں۔ آپ کسی حاجت کے لیے سواری سے نکل کر ایک طرف چلی گئیں تو واپسی میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ قافلہ جو تھا نا وہ جس اونٹ پر آپ کی ڈولی تھی نا، انہوں نے اس کی جو رسیاں تھی وہ کسیں اور چل دیے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ اندر ہی ہوں گی،
لیکن سیدہ اندر نہ تھیں اور وہ ویسے ہی چلے گئے۔ تو ہوتا یہ تھا جب قافلہ چلتا تھا نا تو ایک یا دو بندے کی یہ ڈیوٹی لگاتے تھے کہ آپ نے قافلے کے پیچھے رہنا ہے، تو آ کے اگر کوئی چیز وغیرہ رہ جائے تو آپ اس کو واپسی پہ لیتے ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس قافلے میں پیچھے تھے، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے سے پیچھے رہیں گے تاکہ کوئی چیز وغیرہ اگر رہ جائے بھولے سے، کوئی شخص بھول کے دائیں بائیں نکل جائے تو آپ اس کو واپسی پہ لیتے ہیں۔ اور یہ یقیناً ایسا ہی بندہ ہوتا جس کو رستوں کے بارے میں معلومات ہوتی۔ تو جب قافلہ نکل گیا، سیدہ واپس آئیں تو قافلہ نہ تھا، آپ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ اس سے ایک ضابطہ کیا نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی کی چیز گم ہو نا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں انہی رستوں پر واپس جاؤں جہاں سے میری چیز گم ہوئی ہے، اگر اس کو پتہ ہو اس رستے کا یا ابھی تھوڑی دیر گزری ہو چیز کے گم ہونے میں۔ تو یہ سب سے پہلی جو اس حدیث سے ہمیں بات ملی وہ کیا ہے کہ جو چیز جس کی ہوتی ہے اس تک اس کو پہنچانا ضروری ہے، اور کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور مومنوں کا مال دوسرے لوگوں کے لیے حرام ہے جب تک کہ اس کی اجازت نہ مل جائے۔ اب سیدہ وہیں پر بیٹھی رہی، حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا کیا ماجرا آپ کے ساتھ پیش آیا؟ انہوں نے ساری بات بتائی۔ جب حضرت صفوان کو دیکھا نا تو انہوں نے فوراً اپنے چہرے پر پردہ کر لیا، یہ حدیث کا لفظ ہے۔ تو سیدہ کو انہوں نے چھوٹی عمر میں دیکھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے پہچان لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جانتے تھے یا ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ایسا نہیں ہے، وہ پہلے سے جانتے تھے ان کو۔ تو انہوں نے اپنی سواری پر ان کو بٹھایا اور سواری لے کر چل دیے، لگامیں پکڑی اور سواری لے کر چل دی اور قافلے کے ساتھ مل گئے۔ یہاں پر منافقین کا ٹولہ جو تھا نا وہ ابھرا، موقع مل گیا۔ کچھ لوگ موقع کی طاق میں ہوتے ہیں، تلاش میں ہوتے ہیں، کب ہمیں کسی کے بارے میں موقع ملے اور ہم اس کی عزت کو اچھال کے رکھ دیں۔ کبھی کوئی موقع مل جائے ہمیں کسی کے بارے میں، بس پھر اس کی عزت کو ایسا اچھالیں گے کہ معاشرے میں وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں اور ذلتیں رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی کی عزت کو اچھال سکے، اگر رب نہ چاہے تو کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ کوئی کسی کو عزت دے سکے اگر رب نہ چاہے تو یہ عزتیں اور ذلتیں یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ منافقین کا ٹولہ تھا، اس کی زد میں کچھ صحابہ بھی آئے، باتیں کرنی شروع کر دی، یہ تھی تہمت لگانی شروع کر دی۔ پھر سیدہ اپنے گھر چلی گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش۔ یہاں سے نا ایک اور گروہ بھی اٹھا جس نے کہا دیکھو جی حضور کو پتا ہوتا تو بتا نہ دیتے، حضور کو پتا ہوتا، بات تو ان کی بھی صحیح ہے، آپ کو پتا ہوتا تو بتا نہ دیتے۔ تو دیکھیں میرے گھر والوں پر تہمت لگے گی نا تو میں تو کہوں گا ہی تم جھوٹ بول رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، لیکن میں اس انتظار میں ہوں کہ اس کی گواہی کسی ایسے بندے کی طرف سے ہو، کسی ایسی ذات کی طرف سے ہو کہ جب وہ گواہی دے اور لفظ جو ہیں وہ ثبت ہو جائیں، قیامت تک کے لیے لوگ اس کو پڑھتے رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو جانتے تھے کہ میں انتظار کروں گا اور میری اہلیہ کے بارے میں میں نہیں میرا رب گواہی دے گا۔ پھر 17 آیات اللہ رب العزت نے سیدہ طیبہ طاہرہ محققہ مقننہ مفتیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غیب کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو ان کو پتا ہوتا تو وہ بتا نہ دیتے۔ تو میں بخاری شریف کی حدیث لفظ عرض کر رہا ہوں، اسی حدیث میں ہے واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اس کی طرف تہمت کی نسبت نہ کرو، لیکن میں چپ کیوں ہوں؟ میں چپ صرف اس لیے ہوں کہ میں رب ذوالجلال کی اس وحی کا انتظار کر رہا ہوں جو اس نے قرآن کا حصہ بنانی ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی مفتیہ ان لوگوں کی زبانیں گدی سے نکال دینے کے لائق ہیں جو ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ اب ہے غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کے بارے میں عیب ظاہر کر دینا جو اس میں ہے۔ بہتان تو ہے کہ عیب نہ تھا اور بیان کرنا، غیبت یہ ہے کہ عیب تھا اور اس کو بیان کر دینا اس کی غیر موجودگی میں۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام مسلم نے بھی اس کو بیان کیا، امام نسائی نے بھی،
اور 3-4 کتب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ماعز بن مالک جو تھے نا، ان سے برا فعل سرزد ہو گیا، برے فعل کا ارتکاب کر بیٹھے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ہے، سرکار مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے چہرہ ادھر پھیر لیا، اگنور کیا کہ یہ چلا جائے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن ادھر آگے پھر عرض کی سرکار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ادھر چہرہ پھیر لیا، وہ ادھر سے آ گیا، 4 بار اقرار کیا سرکار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قوم کے لوگوں سے، یار دیکھو یہ بندہ دیوانہ تو نہیں ہے کہیں؟ کہا سرکار نہیں، یہ ماعز بن مالک بالکل صحیح ہے۔ پھر کہا دیکھو کہیں انہوں نے نشہ تو نہیں کیا؟ تو ایک بندے نے جا کے سنگا، کہا سرکار ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ زنا کی یہ سزا ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا اگر وہ شادی شدہ ہو، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر مجھ سے یہ کام سرزد ہو گیا تو یہ وہ بارگاہ ہے، اس کے سامنے سربت سجود ہو جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یا ابن آدم لو بالغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی فغفرت لک ان اتیتنی لیلا فقبلت وان اتیتنی نہارا فقبلت۔ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ ساری زمین بھر جائے گناہوں سے، پھر طے لگتے لگتے آسمانوں تک پہنچ جائے، پہلے آسمان کو اپنی لپیٹ پہ لے لے، پھر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، عنان السماء آسمانوں کی حدوں کو چھو لے تیرے گناہ، ثم استغفرتنی پھر تو میری بارگاہ میں آ کے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فغفرت لک، اے میرے بندے میں تجھ کو معاف کر دوں گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، دیکھیں اللہ رب العزت کا انداز تکلم چیک کریں، طرز بیان چیک کریں۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک القہار، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الجبار، نہیں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ تجھے تیرے رب سے، تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، کس نے دور کر دیا تجھے تیرے کریم رب سے؟ یعنی کریم کا لفظ بول کے اس کو دلاسا دیا کہ میں کریم ہوں تیرے لیے، میں رحیم ہوں تیرے لیے، میں شفیق ہوں تیرے لیے، میں غفور ہوں تیرے لیے، تو کیا ہے میرے لیے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ اچھا جی، اب رجم کیا جا رہا تھا، رجم کر دیا تو کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، باتیں کرنی شروع کر دو، ماعز کو تو اس گناہ نے ہلاک کر دیا، ماعز تو تباہ ہو گیا، اس نے کیا کر دیا، یہ گناہ، یہ کیا کر دیا، باتیں کرنی شروع۔ یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، بندہ برا نہیں ہوتا، بندے کے ساتھ لگ جانے والا وہ گناہ غلط ہوتا ہے، وہ برائی غلط ہوتی ہے۔ دیکھیں ہاتھ گندا ہو جائے تو دھوتے ہیں اس کو، کاٹتے نہیں ہیں، تو یہ برائی غلط تھی جو لگ جاتی ہے انسان کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام تک جب یہ باتیں پہنچی تو آپ سے برداشت نہ ہوا، تو حضور علیہ السلام صحابہ کو اکٹھا کیا، ایک دن اکٹھے کر کے پتہ کیا جملہ فرمایا، خبردار میرے ماعز کے بارے میں کسی نے بات کی تو تمہیں پتہ ہے ماعز نے جو توبہ کی ہے ایسی علل اعلان توبہ کی ہے، ماعز نے تو ایسی توبہ کی ہے، اگر ماعز کی توبہ کو میں اپنی ساری امت کے گناہوں پر تقسیم کر دوں تو ساری امت کے گناہوں کے لیے اکیلے ماعز کی اکیلی توبہ کافی ہوگی۔ کتنی بڑی بات، یعنی ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ ساری امت کے گناہوں کے لیے اکیلے ماعز کی توبہ ہی کافی ہوگی، تو یہ عیب ہے۔ تو پھر جس بندے نے بات کی تھی نا، حضور علیہ السلام اس کو ساتھ لے آئے، اور آگے جا کے نا ایک جگہ پہ گدھا مرا ہوا تھا، مرا ہوا پڑا ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا گوشت کھاؤ، اس کا گوشت کھاؤ۔ تو وہ عرض کرتا ہے سرکار اس کو میں کیسے کھاؤں گا، یہ تو نہیں کھایا جائے گا، کیسے میں کھا سکتا ہوں اس کو؟ کہا جو تو نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے نا، وہ اس کو کھانے سے بدتر ہے، اس گدھے کو کھانے سے بدتر ہے وہ جو تو نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ ماعز تو جنت کی دریاؤں کے اندر غوطے لگا رہا ہے، ماعز تو جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ تو غوطے لگا رہا ہے، کس میں؟ جنت کی نہروں میں۔ کس نے بتایا حضور علیہ السلام کو کہ ماعز جو ہے وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے؟ یہ نگاہ نبوت تھی، یہ کیا تھی؟
یہ نگاہ نبوت تھی جو مدینے کی سرزمین پر چلتے ہوئے جنت کی سرزمین پر نظر رکھ رہے ہیں۔ سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہ ہو۔ صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ایسے ہاتھ بڑھایا اور پھر پیچھے کھینچ دیا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں سرکار یہ آپ نے ہاتھ بڑھایا پیچھے کھینچ لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ اللہ رب العزت، میں دیکھ رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا، سامنے جنت کے پھال تھے، میں ایسے توڑنے لگا لیکن پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ قانون کا ہاتھ نہیں لمبا ہوتا، میرے حبیب کا ہاتھ لمبا ہے، آپ کے اور میرے کریم کا ہاتھ لمبا ہے۔ جو مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہوں تو ایسے ہاتھ کرے تو جنتی پھلوں کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ جو سرزمین پہ چل رہے ہوں تو اپنی نگاہ سے دیکھیں تو جنت اور عرش کی ساری باتیں بیان کر دیتے ہیں، اور جب وقت آئے گا تو سماعت اور بصارت حضور علیہ السلام کی بیان کریں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ آپ کے اور میرے کریم آقا وہ نہیں ہے جن کو لوگ گھٹا گھٹا کر بیان کرتے ہیں۔ آپ کے اور میرے کریم آقا تو وہ ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس لامحدود ذات نے اس کریم ذات کی تعریفات کو بڑھا دیا، اس کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ لامحدود ذات نے بلند کیا۔ ہم بلند کریں تو اس کی کوئی حد ہو سکتی ہے، لیکن لامحدود ذات جب اس کریم کی صفات کو، اس کے ذکر کو بلند کرے گی تو اس کی حدیں کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھی غیبت۔ تو غیبت حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس گدھے کو کھاؤ، لیکن وہ اس نے کھانے سے انکار دیا۔ کیا آپ اور میں دیکھیں، کیا مجھے مردہ گدھا دیا جائے گا تو میں اس کو کھاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں کھاؤں گا، میں تو پیچھے ہٹ جاؤں گا، یہ کیسے کھا سکتا ہوں میں؟ لیکن غیبت تو میں سر عام کر رہا ہوتا ہوں، عزتوں کو میں تو سر عام اچھال رہا ہوتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کی رات گیا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ گوشت کھا رہے تھے مردہ جانوروں کا۔ تو میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا سرکار یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت دنیا میں کھایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ پھر دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لوگوں کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں سرکار یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے۔ تو ختم کرتا ہوں، آخری بات، یہ غیبت کرنا اتنا سخت کیوں ہے؟ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ سنیے گا۔ حقیقت میں اس میں ایک مسلمان کی عزت ختم ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کی کوئی عزت کو اچھالے۔ حدیث سنیں اور غور کریں کہ ایک بندہ مومن کی عزت اسلام کی نظر میں کتنی اہم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو آپ ابن ماجہ 3932 نمبر ہے حدیث، فرماتے ہیں کعبہ تو کتنا پیارا ہے، کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے، لیکن یاد رکھنا ایک بندہ مومن کی حرمت تیری حرمت سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یار، کعبہ اتنی عظیم جگہ، رب ذوالجلال کا گھر جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں روپے لاکھوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں، کتنا لمبا سفر کرتے ہیں، کاروبار معیشت گھر بار سب کچھ ترک کر کے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس گھر کو مخاطب کر کے آپ کے اور میرے کریم آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے کعبہ یاد رکھنا ایک بندہ مومن کی حرمت تیری حرمت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ غیبت سے اس کی عزت اور اس کی حرمت میں کمی آ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ بالکل برداشت نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کسی مردار کا گوشت کھانا۔ کچھ بھی ہو جائے ہم نے کسی کے بارے میں غیبت نہیں کرنی، ہاتھ کھڑا کر کے ہم عہد کرتے ہیں یا اللہ آج کے بعد ہم کسی بندے کے بارے میں غیبت نہیں کریں گے، آج کے سے پہلے ہم سے جو گناہ ہو گئے، کسی کے بارے میں برائی ہوگی، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔